لیکن آج انور صاحب گھوٹکی میں جلسہ تھا چھوٹا سا پیپلز پارٹی کا. زرداری صاحب کی آواز میں ان کے لب و لہجے میں وہ گھن گرج نظر نہیں آئی جو ماضی میں کبھی ہوا کرتی تھی. انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ پیغام پنڈی والوں کو بھی دیا, کچھ اپنے سیاسی مخالفین کو بھی دیا, لیکن بات بنی نہیں, لگا نہیں کہ زرداری صاحب خوش ہیں. دیکھیے سلمہ, پہلے تو لیول کا غیر سرکاری و غیر حتمی نتیجہ آ گیا کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان جو اتحاد ہوا ہے, اور یہ اتحاد آپ کو اگر یاد ہو تو یہ غمازی کرے گا اسی کی جس کی ہم نشاندہی کیا کرتے تھے کہ آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں آپ کو چیزیں بہتر ہوتی دکھائی دیں گی, اور جو کسی ایک مخصوص جماعت کے لیے چیزیں تیار کی جا رہی ہیں اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا. دیکھیے یہ پیغام, ایک تو یہ واضح طور پر ان قوتوں کو پیغام ہے, سیاسی قوتوں کو, کہ جو اس راہ میں روڑے اٹکا رہی ہیں, اور یہ پیغام آپ کو اور مجھے نہیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے. ٹھیک, اب انہوں نے اپنے جو مطلوبہ نتائج اپنے ذہن میں کنسیو کیے ہوئے ہیں ان کو بھی تو پورا کرنا ہے. وہ کس طرح کرنا ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو کیسے لے کر آنا ہے. دیکھیے حالات اتنے آسان نہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کی بات کرتی ہے یا ان کے فیور میں, اس سے انہیں پولیٹیکلی یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو اینٹی مسلمک نون ووٹ ہے شاید وہ انہیں مل جائے. اور دوسرا دیکھیں نا, انہوں نے بھی یہ بات کر کے پیغام دیا کسی کو, اور اس پیغام کے نتیجے میں انہیں بھی پیغام مل گیا. اب انتخابات جیسے جیسے قریب آئیں گے آپ کو اس طرح کے سیاسی اتحاد اور مذہبی اتحاد ہوتے دکھائی دیں گے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس والے انتخابات میں آپ کو آزاد امیدوار زیادہ جیتتے ہوئے دکھائی دیں گے, جو بعد میں جو طے کریں گے, جو حکومت بنانے میں اپنا ان کا ایک بڑا اہم رول ہوگا, اور وہ رول طے کروایا جائے گا. اس لیے اب جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے پولیٹیکلی, آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ پنجاب کے اندر بھی آپ دیکھیں گی جس طرح احتشام صاحب نے بات کی کہ استحکام پاکستان پارٹی, آپ کو کے پی کے میں نظر آئے گا. کے پی کے میں اگر میں بات کروں تو پاکستان جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے پاس الیکٹیبلز موجود ہیں, جبکہ اگر استحکام پاکستان پارٹی کے پاس دیکھیں اس طرح بڑے تکڑے جلسے کیے ہیں. جی تکڑے جلسے بھی کیے ہیں. دیکھیے اب آپ کو, اب آپ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ ایم کیو ایم کا کسی سیاسی اتحاد میں شامل ہونے کا مطلب کیا ہے, اور پھر اس پہ ذرا غور بھی کیجئے کہ آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھا نا ایم کیو ایم کی اگر روایت ہے کہ جب ان کا دل کرتا ہے وہ ناراضگی ہو جاتے ہیں. نہ وہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا. آپ اسی سے غور کیجئے نا کہ ایم کیو ایم کا ان کے ساتھ مطلب ہے کہ ایک مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے, وہ کوئی بھی ہو. میں ابھی اس کی بات نہیں کرتا کیونکہ ہم اس نتیجے پر نہیں جاتے. الیکشن سے پہلے ہم الیکشن سے پہلے اس کے نتائج کی بات نہیں کرتے, گو کہ ہمارے ذہنوں میں بہت زیادہ سوالات ہیں, بہت زیادہ ریئلٹی دیکھ کے, گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ کیا کچھ ہونے جائے گا. اسی کو تجزیہ کہتے ہیں نا. جب یہ ان کا اتحاد ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ مخلوط حکومت کی داغ بیل رکھ دی گئی ہے, اور جب ان کا دل چاہے گا, ماضی کی روایت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دل چاہتا ہے وہ حکومتوں میں شامل ہو جاتے ہیں, اور جب دل کہتا ہے حکومت سے نکل آتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نواز شریف پر کہ وہ حکومت میں کس طرح پرفارم کرتے ہیں, یا جن کے سہارے وہ آ رہے ہیں ان سے اگر وہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر یہی ایم کیو ایم ہوگی, ناراض ہوگی, پھر انہیں اپنے عوام کے رائٹس یاد آ جائیں گے, انہیں حقوق یاد آ جائیں گے, اور پھر آپ کو پتہ ہے جو وزارت انور صاحب ان کو ضرور چاہیے. وہ وزارتیں تو ایک ضمنی چیز ہے نا, لیکن اس سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے, اگر وہ بات ان کی نہ مانے گی مستقبل میں, اگر جا کر جب حکومت ملتی ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں. سلمہ ایک منٹ, کہ ہم ہمیشہ ایک بات میں کرتا ہوں, پتہ نہیں میں چلی سے اون کرتا ہوں, کہ نواز شریف صاحب کھڑی دیوار کو جا کے ٹکر مار دیتے ہیں. تو اگر انہوں نے اس طرح کا پھر حکومت کے بعد میں یہی کروں, اگر ٹکر انہیں مارنے کی, پھر یہ جو ایلیمنٹس ہیں نا جو مخلوط حکومت میں شامل ہوتے ہیں, تو پھر وہ جب باہر آتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ حکومتیں قائم نہیں رہتی. شپنگ کے ساتھ ہاؤسنگ وزارت بھی بچا رہے ہوتے ہیں. ہاؤسنگ تو وہ کسی اور کے لیے ہے, وہ جے یو آئی کے لیے رکھ دیجیے.